اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نور مذاہب چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل نور مذاہب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا چینل نور مذاہب کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہر نماز کے بعد کون سی کلمات پڑھے جائیں جن کے پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو غیب سے روزی ملے گی۔ یہ کلمات کس طریقے سے آپ کو پڑھنے ہیں اور کیسے اس کے پڑھنے کا آپ کو کیا ثواب ملے گا اور کس طریقے سے آپ کے پاس غیب سے رزق آئے گا، یہ تمام موضوعات ایک کلمات پڑھنے سے ہی آپ کے پاس آپ کو مل جائیں گے۔ ناظرین، ہماری ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ جب تک آپ ہماری ویڈیو پوری نہیں دیکھیں گے آپ کو ہمارے وظیفے کا صحیح طریقے سے پتہ نہیں چلے گا، سمجھ نہیں آئے گی۔ اولاد نافرمان آخر کیوں ہو رہی ہے؟ برائے مہربانی سب والدین اس کو ضرور دیکھیں اور سنیں۔ دانائی کی باتیں سننا ضروری ہے۔ اولاد کا نافرمان ہونا ایک ایسا زہر ہے جو معاشرے میں بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ خاندانوں کی ٹوٹ پھوٹ، ارینج میرج سے فرار، بھائی بہنوں اور والدین سے بڑھتے فاصلوں نے خاندانی معاشرتی زندگی کی چولیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ یہ کیوں کر ہے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنا کیوں کر ممکن ہے؟ اس سوال پر ذرا غور کیا تو کئی بزرگوں بوڑھوں سے سوالات کیے اور اپنے گھر، پڑوس، معاشرے، خاندان کی حالات کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے جس کی وجہ سے اولاد نافرمان ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹی وی، فلمیں، ڈرامے، محفلیں، دوست اور دینی تعلیم کی تمام باتیں پرانی اور چھوٹی محسوس ہوتی ہیں کہ لوگوں کے رویوں، لہجوں اور گھریلو زندگیوں کو جب دیکھا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ سب دینی تعلیم سے دوری کی وجہ سے ہے تو یہ بات کلی طور پر بجا نہیں، کیونکہ میں نے کئی دینی گہرانوں کو آپس میں دستے گریباں دیکھا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ سب جہالت کا کیا دھرا ہے تو یہ وجہ بھی 100% نہیں پائی جاتی، کیونکہ کئی نوجوان جو دین و دنیا کی تعلیم سے بے باہرہ ہوتے ہیں مگر محض اپنی خاندانی روایات تربیت کی وجہ سے شام کو اپنے والدین کے قدم چوم رہے ہوتے ہیں۔ دراصل ہماری سوچ، ہمارا برتاؤ، ہمارا رویہ اور ہمارا لہجہ ایسے فیکٹرز ہیں جو کسی کو بھی ہمارا تابع فرمان یا باغی بنا سکتے ہیں۔ میں نے ایک مفتی صاحب کے دورس میں شرکت کی، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اپنی اولاد کو دوست بناؤ، اگر تم دوست نہیں بناؤ گے تو وہ گلی محلے کسی آوارہ نشئی یا شرابی کو دوست بنا لیں گے۔ ہمارے ہاں اکثر گھرانوں میں انتہائی سنجیدہ اور گھٹن والا ماحول ہوتا ہے، نتیجتاً بچے ہنسی مذاق اور کھیل کود کا ماحول تلاش کرتے کرتے کسی بے ادب محفل کی جانشین جا ٹھہرتے ہیں۔ نوکری پیشہ اور پڑھے لکھے گھرانوں میں تو والدین اپنے بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے پاتے، سوئے بچوں کے گھر پہنچتے ہیں اور انہیں سوتا چھوڑ کر ہی صبح کام پر نکل جاتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت کی یہ ذمہ داری گھر کی نوکرانی یا اسکول کو دینا چاہتے ہیں، جہاں بچہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو ہی ترس جائے، وہاں وہ ان کا ادب کیسے سیکھیں گے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ دور کا مقابلہ بھی ثابت ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول باادب اور صحت مند ہونا چاہیے۔ کھچاؤ گھٹن کے ماحول کی حوصلہ شکنی ضروری ہے۔ دوسرا فیکٹر ہمارا برتاؤ ہے۔ ہم باہر بڑے باعزت، ڈیرے دار، نواب، با اخلاق، با کردار ہوتے ہیں مگر ہمارے اپنے گھر میں ہمارا برتاؤ نہیں ہوتا۔ جو عزت ہم باہر کے لوگوں کو دیتے ہیں وہ اپنے گھر کے افراد، اپنے بیوی یا اولاد کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم مسجد کے مولوی، اسکول کے استاد یا ڈاکٹر کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر یہی افراد ہمارے اپنے گھر سے تعلق رکھتے ہوں تو ہم ان کا مقام تسلیم کرنے کی بجائے اس کے کردار میں کیڑے نکالتے رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ چند جو میں نے آپ کے سامنے باتیں بیان کی ہیں اس کو ذرا غور کریں کہ کیا ہماری اولاد صرف اس وجہ سے ہی تو نہیں نافرمان ہو رہی؟ اپنے رویوں، لہجوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ ہماری اولاد اور ہمارا خاندان ٹی وی، فلموں اور مصروف خوراک کی آگ میں پک رہے ہیں۔
اس آگ کو بجھانا ہے تو محبت، پیار، انصاف اور برداشت کا انداز اپنایا جائے۔ انشاءاللہ ناراضگیاں رفع ہو جائیں گی اور گھر اور خاندان جنت کا پیش خیمہ بن جائیں گے۔ ناظرین، جو ہمارا آج کا وظیفہ ہے وہ آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا نوٹ کر لیجئے کہ آپ نے کون سے کلمات پڑھنے ہیں اور کتنی دفعہ پڑھنے ہیں۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں غرامی ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 41 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ یا حفیظ یا حفیظ یا رقیب یا مجیب یا اللہ یا اللہ، یہ آپ نے 41 مرتبہ اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اسے ہر نماز کے بعد پڑھ کر اپنے رزق کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ انشاءاللہ عز و جل غیب سے روزی آئے گی، آنکھوں سے آپ رزق کے معجزے دیکھیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل نور وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔